الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم عليه الصلاة والسلام لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى والرؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاعت لها منه قصور الشام. أخرجه الإمام البغوي في شرح السنة والإمام أحمد رحمہ اللہ فی مسندہ. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق اور مالک ہے، رازق ہے، رحمان و رحیم ہے، الہ العالمین ہے. اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا. وہی ہوتا ہے جو اللہ عز و جل چاہتا ہے. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جن کا مقام اور مرتبہ نصوص شریعہ سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں آپ کے مقام کو، مرتبے کو بیان فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 14 صفر 1447 ہجری مطابق 8 اگست 2025 عیسوی، جس موضوع پر آج کے خطیب عبداللہ صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کا مقام. معزز سامعین، سب سے بڑا اچھا عمل، سب سے بڑی نیکی ایمان باللہ ہے. سب سے بڑی نیکی ایمان لانا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ای الاعمال افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ الحدیث کما ورد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے اچھا عمل، افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ایمان. اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان، یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. یہ دنیا کا سب سے بڑا اچھا عمل ہے، اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے. ایمان کے ارکان ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اللہ پر ایمان،
رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بغیر نہ کسی کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، نہ کوئی اس کے بغیر جنت میں جا سکتا ہے۔ اس کا اسلام، اس کا دین ہی صحیح نہیں ہوگا اگر وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے نبی کو جانے، پہچانے، تاکہ ان کی قدر کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے۔ معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول میں سے ہے۔ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس سے جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اصول ثلاثہ، ان میں سے ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے رسول کون ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پہچان ضروری ہے۔ صبح شام کی دعائیں، جس میں سے ایک مشہور دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ مل گیا اس انسان کو جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی مان کر خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ یہ 3 اصول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو، ان کے احوال کو جانیں، ان کی احادیث کا مطالعہ کریں، ان کی سنتوں کی معرفت حاصل کریں، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت بھی نبیوں کا خاتم یعنی آخری نبی لکھا ہوا تھا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت آخری نبی لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گوندے جا رہے تھے، یعنی مٹی سے ان کو پیدا کیا اللہ نے، ابھی وہ ان میں روح نہیں پھونکی گئی اس مٹی میں، اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ آگے فرمایا، اے ساتھیو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میری ابتدا کیسے ہوئی؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری ابتدا کیسے ہوئی؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور خواب میں میری والدہ نے میری پیدائش کا وقت دیکھا کہ جس وقت ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور شرح السنہ میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا سواری، پھر مجھ سے ایک بات آہستہ سے کہی جسے میں کسی انسان سے بیان نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت حاجت کے وقت جاتے تو آپ کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہوتی کہ آپ کسی ٹیلے کے پیچھے یا کسی کھجور کے باغ کے اوٹ میں جائیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ کو دیکھا، اور وہ اونٹ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رونے لگا، اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا یا ہاتھ پھیرا اس اونٹ پر جو رو رہا تھا، وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا اونٹ ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں اس
جانور کا مالک بنایا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تھکاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے کئی باتیں معلوم ہوئی، اس حدیث سے جو صحیح روایت ہے، اس میں سے جو ایک موضوع سے متعلق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے تھے۔ اونٹ نے پہچان کر اپنی شکایت کی نا، رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے درد کی، اپنی تکلیف کی شکایت کی۔ اس کا مطلب اونٹ نے پہچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نہیں بلکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان، اخرجہ الامام مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ، مکہ کے ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ وہ پتھر میری بعثت سے پہلے، میری نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کرتا تھا، میں ابھی بھی اس پتھر کو جانتا ہوں وہ کہاں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا۔ کیا معلوم ہوا؟ جمادات ہے پتھر۔ وہ اونٹ جس نے شکایت کی وہ حیوانات میں سے ہے، یعنی حیوان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ جمادات، پتھر ایک جماد ہے، انسان یا حیوان یا جن نہیں ہے، وہ پتھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ معجزے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر مکہ میں مجھ کو سلام کرتا تھا، سلام کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آج بھی اس کو جانتا ہوں۔ انسان امتی نہ پہچانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے حقوق کو، آپ کی سیرت طیبہ کو نہ پڑھے، جبکہ یہ چیزیں سب پہچانتی ہیں۔ اور وہ مشہور واقعہ خطبے میں بتایا، نبی علیہ السلام ایک ٹہنی، کھجور کی ٹہنی، اور یہ نباتات میں سے ایک کھجور کی ٹہنی پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے جمعے کا، جب ممبر نہیں بنایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کھجور کی ٹہنی پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے مشورہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا ہم ممبر نہ بنائیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنائیں، سیڑھیاں آپ چڑھ کر جو ہے اس ممبر پر خطبہ دیں، آپ ٹہنی پر ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بناؤ میرے لیے۔ تو نجار، کارپینٹر بولتے ہیں نا اس کو، کارپینٹر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس جو کارپینٹر ہے، نجار ہے، اس کو کہو کہ میرے لیے ممبر بنائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا۔ جب ممبر بنایا گیا تو وہ ٹہنی کو آپ نے چھوڑ دیا، وہ ٹہنی کو ہٹا دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ٹہنی، کھجور کی ٹہنی رو رہی ہے، سسک سسک کر بلبلا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس ٹہنی کے پاس، یہ بھی معجزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، جیسے بچہ روتا ہے تو کوئی بڑے ہاتھ رکھتے ہیں ماں باپ اس پر، تو اس نے اپنے رونا بند کر دیا۔ یہ محبت تھی اس ٹہنی کی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگا ہوا تھا۔ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے اس پر خطبہ دیتے تھے، لیکن جب ممبر بنا دیا گیا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو تکلیف ہوئی، اس کو درد ہوا، وہ رونے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس پر ہاتھ نہیں رکھتا ٹہنی پر، یہ قیامت تک روتا۔ اللہ اکبر۔ ٹہنی جھاڑ کا ٹری کا ایک حصہ ہوتی ہے، لکڑی ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ میں اور آپ امتی ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم کو صرف نام معلوم ہے، نبی بالوں کا نام بھی نہیں معلوم۔ نام پوچھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ حضور پاک آپ کا نام تھا؟ نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ پیدائش کہاں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے احوال سے واقف ہوں، آپ کی عبادتوں کو جانیں۔ ابھی ہم نے جمعہ پڑھی، کہ ہم کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کیسے پڑھتے تھے؟ ہم نے فجر پڑھی، ہم ظہر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھتے تھے، آپ نے عمرے کیے، آپ نے حج کیا،
آپ نے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ نے تجارت کی ہے، آپ نے صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ نے سفر کیا ہے، آپ رہتے تھے لوگوں کے ساتھ. کیا ہم جانتے ہیں آپ کے احوال کو، واقعات کو، تاکہ ہم بھی ویسی زندگی بسر کریں، ہماری عبادات ہمارے معاملات بھی ویسے رہیں، ہماری تجارت ہماری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو. ہمیں پتہ ہی نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیا جانتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ایک دو واقعات سے واقف ہوں گے بس. پڑھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے ہمیں محبت ہے. اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی سنتوں پر عمل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو چھوٹی سی چیز، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کا وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کی طرح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوئے کیسے دھوئے، کتنی مرتبہ دھوئے؟ کلی کی، ناک، چہرہ، دائنا ہاتھ، بایاں ہاتھ، سر کا مسا، کان کا مسا، پیر، گردن کا مسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ آپ کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں. غلط ہے، اگر میں کروں غلط آپ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، فرمایا صلو کما رہے تو کیسے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز؟ ہاتھ کیسے اٹھایا، کیسے باندھا، صفت صلاۃ النبی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری. آپ کھاتے تھے، گھر کے حالات دیکھیں. عبادت میں نماز روزہ وغیرہ آپ کا پڑھے ہیں تاکہ ان کے طریقے پر ہم عبادت کریں، اللہ راضی ہو جائے ہماری عبادتوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، سوتے تھے، پیتے تھے، کپڑا پہنتے تھے. کیسے؟ پڑھیں، مطالعہ کریں، معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پانی پیتے تھے، کیا پڑھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسا کپڑا پہنتے تھے، کیسے چلتے تھے، لوگوں سے برتاؤ کیسا کرتے تھے، منہ پھیر دیتے تھے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے. یہودی عورت نے دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول کی. یہودی عورت نے دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے پاس کھانے کے لیے. تبوک کا مشہور واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت. آج آپ میں کام کرتے تجارت. الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. پیغمبر آدم ہے، خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری سیرت موجود ہے آج کتابوں میں. قرآن کی آیات میں ان کا مقام و مرتبہ، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں مناقب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے، تاکہ اس کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو ڈھالیں. یہ ذمہ داری ہے. آپ کو بتاؤں دعوت سینٹر میں سیرت کی کلاسز ہو رہی ہیں، آج صبح بھی ہوئی ہے سیرت کی کلاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں. المہم آپ کی میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کے احوال اور احوال سے واقف ہوں، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے طرز حیات کو دیکھیں اور اسی طریقے پر اپنا عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو ایمان ہے، اس کا جو تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پہچان، صحیح پہچان ہونی چاہیے، ویسی پہچان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ان کو اپنا اسوہ حسنہ بنائیں اور ان کی عبادتوں کو جانیں، اور اسی طریقے پر اپنی عبادتوں کو بھی کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.